چیپٹر 38 کی کنٹینیوشن میں آگے چلتے ہیں۔ اپنے ظالم شیطانی شوہر سے جان چھڑانے کا طریقہ، نینا ونچسٹر کی گائیڈ۔ فرسٹ اسٹیپ، کسی نشے میں دھت آدمی کے ساتھ ایک رات گزارو، پریگننٹ ہو جاؤ، اسکول چھوڑ دو اور بلز کی ادائیگی کے لیے کوئی گھٹیا نوکری پکڑ لو۔ میرا باس اینڈریو ونچسٹر واقعی خوابوں جیسا ہے۔ ویسے وہ حقیقت میں میرا براہ راست باس نہیں ہے، بلکہ وہ میرے باس کے باس کے باس ہیں۔ درمیان میں شاید کچھ اور لوگ بھی ہیں، کیونکہ وہ اس کمپنی کی CEO ہیں جب سے ان کے والد نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اور میں تو بس ایک ریسیپشنسٹ ہوں۔ تو جب میں اپنی ڈیسک پر بیٹھی اپنے اصلی باس کے آفس کے باہر سے اینڈریو ونچسٹر کو دور سے دیکھ کر سراہتی ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے میں کسی عام آدمی پر دل ہار رہی ہوں۔ یہ زیادہ تر ایسا ہے جیسے کسی فلمی پریمیئر میں کسی مشہور اداکار کو دیکھنا، یا شاید کسی آرٹ گیلری میں خوبصورت پینٹنگ کو سراہنا، خاص طور پر جب میرے پاس کسی سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ بوائے فرینڈ بنانا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ بندہ دیکھ کر رہ جائے۔ اتنی دولت اور اوپر سے اتنے پرکشش۔ اگر وہ اچھے انسان نہ ہوتے تو میں کہتی کہ زندگی ناانصافی سے بھری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ میرے باس اسٹیورٹ لنچ سے ملنے آئے، جو کہ ان سے 20 سال بڑا تھا اور جسے یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی بچہ اسے آرڈر دے، تو اینڈریو ونچسٹر میرے ڈیسک کے پاس رکے، مسکرائے اور مجھے میرے نام سے پکارا۔ انہوں نے کہا، ہیلو نینا، آج آپ کیسی ہیں؟ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں جانتے، بس میرے ڈیسک سے نام پڑھ لیا ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش تو کی۔ مجھے اپنے عام سے 4 حرفی نام کو ان کی زبان سے سننا بہت اچھا لگا۔ اینڈریو اور اسٹیورٹ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے آفس میں بات کر رہے ہیں۔ اسٹیورٹ نے مجھے ہدایت دی تھی کہ جب تک مسٹر ونچسٹر یہاں ہے میں کہیں نہ جاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کمپیوٹر سے کچھ ڈیٹا نکالنے کے لیے میری ضرورت پڑے۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اسٹیورٹ اصل میں کرتا کیا ہے، کیونکہ اس کا سارا کام تو میں کرتی ہوں۔ لیکن کوئی بات نہیں، جب تک مجھے سیلری اور ہیلتھ انشورنس مل رہی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اور سیسیلیا، میری بیٹی، کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اور بچوں کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگلے مہینے اسے ویکسین کے لیے ایک کورس کی ضرورت ہوگی، ایسی بیماریوں کے خلاف جن میں سے کوئی بھی اسے ابھی نہیں ہے۔ لیکن جس بات سے مجھے زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیورٹ نے پہلے سے نہیں بتایا کہ مجھے یہاں رکنا ہوگا، اور اس وقت مجھے پمپنگ کرنی چاہیے۔ میری بریسٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، دودھ سے بھری ہوئی ہے، اور میرا نرسنگ برا اسے روکنے کے لیے بامشکل کام کر رہا ہے۔ میں سیسی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہتی، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو دودھ بہنے لگے گا، اور یہ وہ چیز نہیں جو میں اپنی ڈیسک پر بیٹھے ہوئے چاہوں گی۔ اس وقت سیسی میری نیبر ایلینا کے پاس ہے۔ ایلینا بھی ایک سنگل مدر ہے، اور ہم باری باری ایک دوسرے کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میری نوکری کے آورز زیادہ ریگولر ہیں، جبکہ وہ ایک بار شام کی شفٹ میں کام کرتی ہے، اس لیے میں اس کے بیٹے ٹیڈی کو سنبھالتی ہوں اور وہ میری بیٹی سیسی کو دیکھتی ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح گزر بسر کر رہے ہیں، بامشکل۔ میں سیسی کو بہت یاد کرتی ہوں، کام پر بھی ہر وقت میرے ذہن میں وہی رہتی ہے۔ میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ جب میرے پاس بچہ ہوگا تو کم از کم پہلے 6 مہینے میں اسے خود سنبھال سکوں گی، لیکن حقیقت میں نے صرف 2 ہفتے کی چھٹی لی اور فوراً واپس کام پر آ گئی۔ حالانکہ چلنے میں بھی ابھی تک تھوڑا درد محسوس ہوتا تھا۔ کمپنی نے 12 ہفتے کی چھٹی کی اجازت دی تھی، لیکن 10 ہفتے کی سیلری نہیں ملتی، اور کون 10 ہفتے بغیر سیلری کی چھٹی لے سکتا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں۔ ایلینا بعض اوقات اپنے بیٹے سے خفا رہتی ہے، اس سب کے لیے جو اس نے اس کے لیے قربان کیا۔ جب میں نے پریگننسی کا پازیٹیو ٹیسٹ دیکھا تو میں گریجویٹ اسکول میں تھی، آرام سے انگلش میں PhD کر رہی تھی اور نیم غریبی میں گزارا کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ بلو لائنز نظر آئیں مجھے احساس ہو گیا کہ میری یہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ والی زندگی کبھی بھی میرے اور میرے بچے کے اخراجات نہیں اٹھا سکے گی۔ اگلے ہی دن میں نے اسکول چھوڑ دیا اور فوراً نوکری کی تلاش میں نکل پڑی تاکہ بلز کی ادائیگی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ میری خوابوں کی نوکری نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے، لیکن سیلری ٹھیک ٹھاک ہے، بینیفٹس بہترین ہیں، اور ورکنگ آورز مستقل اور زیادہ لمبے نہیں ہیں، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ آگے ترقی کے مواقع بھی ہیں کبھی نہ کبھی۔ لیکن اس وقت میرا اصل مسئلہ اگلے 20 منٹ تک اپنے سینے سے دودھ نہ بہنے دینا ہے۔ میں تقریباً بھاگ کر باتھ روم جانے والی تھی اپنی چھوٹی سی پمپنگ کٹ اور دودھ کی بوتلوں کے ساتھ کہ انٹرکام پر اسٹیورٹ کی آواز گرجی۔ نینا، اس نے مجھ پر چلایا، گریڈی کے ڈیٹا کے پرنٹس لے آؤ۔ جی سر، فوراً۔ میں کمپیوٹر پر فائلز کھولتی ہوں، پرنٹ کمانڈ دیتی ہوں اور بے چینی سے انتظار کرنے لگتی ہوں۔ یہ تقریباً 50 پیجز ہیں اور میں اپنے پیر زمین پر ٹک ٹک مارتی ہوں، پرنٹس کو گھورتے ہوئے انتظار کر رہی ہوں۔ آخرکار جب آخری پیج پرنٹ ہو جاتا ہے میں جلدی سے سارے پیجز اٹھاتی ہوں اور اس کے آفس کی طرف دوڑتی ہوں۔ میں دروازہ ہلکا سا کھولتی ہوں۔ مسٹر لنچ، سر،
آ جاؤ نینا. میں اندر جاتی ہوں اور فوراً دونوں آدمیوں کی نظریں مجھ پر جم جاتی ہیں، لیکن یہ وہ نظر نہیں تھی جو میں پاسٹ میں بارز میں محسوس کرتی تھی جب لوگ مجھے تعریف بھری نظروں سے دیکھتے تھے. یہ ویسی نظر تھی جیسے میرے سر پر کوئی بڑی مکڑی لٹک رہی ہو اور مجھے معلوم بھی نہ ہو. میں تقریباً پوچھنے والی تھی کہ یہ دونوں مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں جب میں نے نیچے دیکھا اور حقیقت سامنے آ گئی. اوہو نہیں، میں لیک ہو گئی تھی. اور صرف لیک نہیں ہوئی، میں نے ایسے دودھ نکالا تھا جیسے میں کوئی آفس کی گائے ہوں. میرے نمپلز کے گرد تو بڑے گیلے دائرے بن گئے تھے اور دودھ کے چند قطرے میری بلاؤز سے نیچے بہہ رہے تھے. مجھے لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. نینا، اسٹیورٹ غصے میں چیخا، جاؤ جا کر خود کو صاف کرو. ہاں ہاں سر، میں جلدی سے بولی. مجھے افسوس ہے، میں جلدی سے سارے پیجز اسٹیورٹ کی میز پر پھینکتی ہوں اور تیزی سے آفس سے باہر نکل جاتی ہوں. میں اپنی جیکٹ اٹھاتی ہوں تاکہ اپنی شرٹ چھپا سکوں اور آنکھوں میں آنسو لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس بات پر زیادہ پریشان ہوں. اس بات پر کہ میرے باس کے باس نے مجھے دودھ رستے دیکھ لیا اور یا اس قیمتی دودھ پر جو ضائع ہو گیا. میں سیدھے باتھ روم میں جاتی ہوں، پمپ نکالتی ہوں اور اپنے سینے کا دباؤ کم کرنے کے لیے اسے چلا دیتی ہوں. شرمندگی اپنی جگہ، لیکن یہ کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہے. شاید سیکس سے بھی بہتر. نہ کہ مجھے یاد ہو کہ سیکس کیسا محسوس ہوتا ہے. آخری بار وہ ایک بیوقوفی بھری ون نائٹ اسٹینڈ تھی جس نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا. میں پورے 5 اونس کی بوتلیں بھر لیتی ہوں، انہیں اپنے بیگ میں آئس پیک کے ساتھ رکھتی ہوں اور فیصلہ کرتی ہوں کہ فریج میں رکھ دوں گی جب تک گھر جانے کا وقت نہ آ جائے. ابھی مجھے فوراً اپنی میز پر واپس جانا ہے اور باقی دن کے لیے اپنی جیکٹ پہنے رکھنی ہے، کیونکہ مجھے ابھی معلوم ہوا کہ دودھ خشک ہونے کے بعد بھی داغ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی میں باتھ روم کا دروازہ آہستہ سے کھولتی ہوں، ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتی ہوں. وہاں کوئی کھڑا ہے اور کوئی عام آدمی نہیں. وہ اینڈریو ونچسٹر ہے، میرا باس کا باس. اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو. مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں. اوہ ہائے، میں الجھن میں کہتی ہوں. مردوں کا باتھ روم تو وہاں ہے. مجھے فوراً اپنی بیوقوفی کا احساس ہوتا ہے. یہ اس کی اپنی کمپنی ہے، ظاہر ہے اسے معلوم ہوگا کہ کہاں جانا ہے. اور پھر دروازے پر صاف ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے. اصل میں وہ کہتا ہے، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. مجھے؟ وہ سر ہلاتا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. میں زبردستی مسکرا کر اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کرتی ہوں. یہ تو بس دودھ تھا. مجھے معلوم ہے، لیکن وہ ماتھے پر بل ڈالتا ہے. اسٹیورٹ نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور یہ ناقابل قبول ہے. ہاں خیر، میں اسٹیورٹ کی بدتمیزیوں کے 100 قصے سنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ اپنے باس کے بارے میں برا بولنے کا صحیح وقت نہیں. کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں ابھی لنچ لینے جا رہی تھی تو میں بھی. وہ ایک بھویں اٹھا کر مسکراتا ہے. میرے ساتھ لنچ پر چلنا چاہو گی؟ ظاہر ہے میں ہاں کہتی ہوں. اگر وہ میرے باس کا باس نہ بھی ہوتا تب بھی میں ہاں ہی کہتی. سب سے پہلے وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے. مجھے اس کی مسکراہٹ پسند ہے، آنکھوں کے کناروں پر پڑنے والی شکنیں اور اس کی تھوڑی میں ہلکا سا گڑا. لیکن یہ کوئی ڈیٹ تو نہیں ہے. وہ صرف اسٹیورٹ کے آفس میں جو کچھ ہوا اس پر شرمندگی محسوس کر رہا ہے. شاید HR نے اسے کہا ہو کہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. میں اینڈریو ونچسٹر کے پیچھے نیچے لابی میں آ جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں لے جائے گا، لیکن میں حیران رہ جاتی ہوں جب وہ سیدھا بلڈنگ کے باہر کھڑے ہاٹ ڈاگ کارٹ کی طرف بڑھتا ہے اور لائن میں لگ جاتا ہے. یہ شہر کے بہترین ہاٹ ڈاگ ہیں. وہ آنکھ مارتا ہے. تمہیں کون سا ٹاپنگ پسند ہے؟ شاید مسٹرڈ. جب ہماری باری آتی ہے وہ 2 ہاٹ ڈاگ آرڈر کرتا ہے، دونوں پر مسٹرڈ اور 2 بوتلیں پانی کی. وہ مجھے ایک ہاٹ ڈاگ اور پانی کی بوتل تھماتا ہے اور گلی میں تھوڑا آگے ایک پرانی براؤن اسٹون بلڈنگ کی سیڑھیوں پر جا بیٹھتا ہے. میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں. یہ منظر کچھ مزاحیہ سا لگتا ہے. ایک اتنا خوبصورت اور پاورفل آدمی قیمتی سوٹ میں ملبوس براؤن اسٹون کی سیڑھیوں پر بیٹھا ایک ہاٹ ڈاگ کھا رہا ہے جس پر مسٹرڈ لگا ہوا ہے. ہاٹ ڈاگ کے لیے شکریہ مسٹر ونچسٹر، میں کہتی ہوں. اینڈی، وہ تصحیح کرتا ہے. اینڈی، میں دہراتی ہوں. میں ہاٹ ڈاگ کا ایک نوالا لیتی ہوں. یہ اچھا ہے، شہر کا بہترین. اس پر میں زیادہ پر یقین نہیں ہوں. آخرکار یہ روٹی اور نامعلوم قسم کا گوشت ہی تو ہے. تمہاری بیٹی کتنی بڑی ہے؟ وہ پوچھتا ہے. میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے جب کوئی میری بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے. 5 مہینے کی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سیسیلیا. اچھا نام ہے. وہ مسکراتا ہے، بالکل گانے جیسا. اب اس نے بڑے پوائنٹس اسکور کر لیے ہیں کیونکہ میں نے سیسیلیا کا نام سائمن اینڈ گارفنکل کے گانے پر رکھا تھا. حالانکہ ہجے مختلف ہیں.
یہ میرے والدین کا پسندیدہ گانا تھا. یہ ان کا گانا تھا اس جہاز حادثے سے پہلے جس نے انہیں مجھ سے چھین لیا. یہ نام مجھے ان کے قریب محسوس کراتا ہے، جیسے میں نے انہیں یادگار بنا دیا ہو. ہم 20 منٹ تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ہاٹ ڈاگ کھاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے. یہ مجھے حیران کرتا ہے کہ اینڈی ونچسٹر کتنا سیدھا سادہ اور گراؤنڈڈ ہے. مجھے اس کی مسکراہٹ پسند ہے، مجھے اس کا وہ انداز پسند ہے جب وہ مجھ سے سوالات کرتا ہے جس سے وہ واقعی میرے بارے میں جاننا چاہتا ہو. یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس نے کمپنی کو اتنا کامیاب کر لیا. وہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے. HR نے اسے جو بھی کہا ہو کہ میرے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب میں اسٹیورٹ کے آفس میں پیش آئے واقعے کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. مجھے واپس جانا چاہیے، میں کہتی ہوں جب میری گھڑی 1:30 دکھاتی ہے. اسٹیورٹ مجھے قتل کر دے گا اگر میں لنچ سے دیر سے واپس آئی. میں یہ ذکر نہیں کرتی کہ اسٹیورٹ اسی کے لیے کام کرتا ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ جھاڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہاٹ ڈاگ وہ لنچ نہیں تھا جس کی تم مجھ سے توقع کر رہی تھی. یہ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں. اور واقعی میں نے بہت اچھا وقت گزارا اینڈی کے ساتھ ہاٹ ڈاگ کھاتے ہوئے. مجھے اس کا ازالہ کرنے دو. وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، میرے ساتھ ڈنر پر چلو آج رات. میرا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. اینڈریو ونچسٹر کسی بھی لڑکی کو ڈیٹ پر لے جا سکتا ہے، کسی بھی لڑکی کو. پھر وہ مجھ کو کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ لیکن اس نے پوچھا ہے اور میں بہت جانا چاہتی ہوں، اتنی زیادہ کہ انکار کرنا تکلیف دہ لگتا ہے. میں نہیں جا سکتی، میرے پاس سیسیلیا کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. میری ماں کل شہر میں آ رہی ہے، وہ فوراً جواب دیتا ہے جیسے اس نے پہلے ہی اس کا حل نکال لیا ہو. وہ بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ سیسیلیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی. اب میرا منہ مزید کھل جاتا ہے. اس نے نہ صرف مجھے ڈنر پر بلایا بلکہ جب میں نے ایک رکاوٹ پیش کی تو اس نے فوراً اس کا حل نکال لیا، اور وہ بھی اپنی ماں کو شامل کر کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی میرے ساتھ ڈنر پر جانا چاہتا ہے. میں انکار کیسے کر سکتی تھی؟